بس- الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام اور میری معزز اور محترم ماں اور بہنوں، تفسیر کے خلاصے کے اس درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلا حلقہ سورہ توبہ سے متعلق آپ سب نے سنا۔ آج کے دن انشاءاللہ ہم لوگ سورہ یونس کی ابتدا کرتے ہیں، تو اس تعلق سے کچھ بنیادی باتیں پہلے ہم جان لیں اور پھر ان کے بعد سورت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کا مختصر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے کہ اہل اسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مشرکین سے جنہوں نے عہد و پیمان توڑے ہیں ان سے اپنی برات کا اعلان کر دیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ایک وقت مقرر کا عہد و پیمان ہے اس کی پابندی کریں مسلمان، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد بتا دیں کہ تم سے بھی اعلان براعت ہے۔ یعنی ایسے مواقع کے لیے جہاں پر قتال بالسیف کی ضرورت ہو وہاں پر قتال بالسیف کا حکم دیا گیا سورہ توبہ کے اندر۔ اور وہ قتال بالسیف چاہے وہ منافقین کے ساتھ ہو اور یا کفار کے ساتھ ہو، دونوں کا حکم اس صورت میں دیا گیا، اور مسلمانوں کو تربیت بھی دی گئی کہ آپ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی فکر کرتے رہیں، اس غفلت میں آپ نہ پڑ جائیں کہ ہم تو بس مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کرے گا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو بہت سے مسلمانوں میں رہی اور آج بھی ہے، اور تاریخ کے واقعات اس پر بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کئی مقامات پر اس طرح کی بات بیان کی ہے۔ ایک مقام آپ کو میں یاد دلاتا ہوں دوبارہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور جیسے مشرکین تمہارے وجود کو مٹانے کے لیے تم سے قتال کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اسی طرح تم لوگ بھی آپس میں متحد ہو، کیونکہ اس وجود میں جو اصل معرکہ قائم ہے وہ افراد اور شخصیات کا نہیں ہے کہ آج ان کی لڑائی ان کے ساتھ ہے، کل ان کی لڑائی ان کے ساتھ ہے، نہیں۔ اس وجود میں جو اصل معرکہ ہے وہ حق اور باطل کے بیچ میں ہے، توحید اور شرک کے بیچ کا ٹکراؤ ہے، کفر اور ایمان کا اختلاف ہے۔ تو اختلاف اور جو جنگ قائم ہے اور ہوئی اب تک، وہ عقیدے کی جنگ ہے حقیقت میں۔ وہ
جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ کا جھگڑا ہے. تو افراد اور شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے، اسے اچھی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو اللہ نے کیا بتایا آگے؟ کہا وَاعْلَمُوا، اور تم یقین سے اس بات کو جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی تم گرچہ کی مسلمان ہو، ایمان والے ہو، توحید والے ہو، تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تم جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہو، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، ساری تفصیلات ان پہ تم ایمان رکھتے ہو. لیکن صرف یہ ایمان اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ تمہیں غلبہ ہوگا. نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم سچے مومن بنو، اپنے اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کی تصدیق کرو، کہ تمہارے ایمان اور عمل میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور سورہ آل عمران میں گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے. یہ گواہی ہے رب جلیل کی، رب صادق کی، کہ تم ہی سربلند رہو گے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن بن کے رہو گے، حقیقی ایمان والے، تو یقیناً اللہ تمہیں غلبہ دے گا. یہ وعدہ ہے رب جلیل کا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے، ایمان والوں کے خلاف کوئی راستہ ہرگز نہیں بنائے گا. کتنی بشارتیں بھری ہیں قرآن مجید کے اندر، بتا رہا ہوں، اور احادیث تو بے شمار ہیں. لیکن یہ ساری بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو مومنین صادقین ہو. اور اسی لیے سورہ توبہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، پچھلے درس بیان کیا گیا، اللہ نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، متقی بنو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو صداقت اور ایمان، امانت اور ایمان، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کہ انسان کو دعویٰ ہے ایمان کا اور وہ جھوٹا بھی ہے، انسان کو دعویٰ ہے ایمان کا اور وہ خائن بھی ہے. اس کا مطلب اس کے ایمان کے اندر گڑبڑی ہے، تبھی تو وہ چوری کر لے رہا ہے، تبھی تو وہ خیانت کر رہا ہے، تبھی تو اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اور تبھی نمازوں کی کوتاہی چل رہی ہے، تبھی زکوٰۃ کے اندر جو ہے فریب چل رہا ہے. فریب یعنی بغیر گنتی کی زکوٰۃ دینا، اور یہ بھی عام ہو چکا ہے. جب جو آیا 100 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 50 روپے چندہ، 50 روپے چندہ. زکوٰۃ کا حساب کر کے نکالنا کہ کتنا مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اس پورے کا وہ حساب کرے جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو وہ الگ کرے گا اور الگ کر کے پورے مال کو نکالے گا. اپنی مرضی کی زکوٰۃ نہیں ہے، اپنی مرضی کا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے. اس نے انسان کو جانشین بنایا ہے. جانشین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. جس کی امانت ہے وہ جس طرح کہے گا ہم پر فرض ہے اسے اس طرح خرچ کریں. تو بہر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ایمان والوں کو قتال اور جہاد کا حکم دیا، اور وہ جہاد بالسیف اور جان و مال کا جہاد، کہ تم اپنی جان کی قربانی دو، اپنے مال کی قربانی دو، کیونکہ تمہاری جانیں، تمہارے مال تو رب نے خرید لیا، تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے. یہ بتایا. اس کے بعد سورہ یونس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟
سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لسانی جہاد کرو، دلائل کا جہاد، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے دلائل پیش کرو۔ جو لوگ رسالت کے منکر ہیں ان کے شبہات کا جواب دلائل سے دو۔ جو لوگ یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور اعتراض کرتے رہتے ان کا جواب بھی دلائل اور براہین سے دو۔ تو دلائل اور براہین کا جہاد، اس کا بیان سورہ یونس میں کیا گیا۔ اور اسی طرح کا مفہوم سورہ ہود کے اندر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ اور یونس کی یہ ہے مناسبت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدائی آیات اور اس کی جو آخری آیات ہیں ان کے اندر بڑی گہری مناسبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر بتایا کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اسی نظام میں سے یہ کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور ان پیغمبروں کی ذمہ داری وہ دیتا ہے کہ وہ رب کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں، اور وہ پیغام ہوتا ہے توحید خالص کا۔ اس پیغام کو پہنچائیں اور یہ کہ مرنے کے بعد کی وہ تیاری کرنا سکھائیں، پیغمبروں کا کام یہ ہے۔ اور سورہ یونس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ سورہ یونس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو اس عذاب سے نجات دے دی جو ان پر بھیج دیا گیا۔ کب دی؟ جب انہوں نے توحید کا اقرار کیا، توبہ کی، استغفار کیا، اور اللہ کے حضور سب سجدے میں گر گئے اور یونس علیہ السلام کو ترش کرنے لگے۔ تو توحید کی طرف پلٹے، رب کی اطاعت کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی اس وحی کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دنیا والوں، ہم نے تمہاری طرف اپنے آخری رسول کو بھیج دیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے ان سے پہلے بھی انبیاء جو بھیجے ہیں، جو رسول بھیجے، ہم نے وہ انسانوں میں سے بھیجے، ان کی اپنی اپنی قوم میں سے بھیجے رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ اسی طرح تمہارے خاندان میں سے ہم نے ایک اس شخص کو جس کی امانت اور صداقت کا کلمہ تم روز پڑھتے ہو، بچپن سے تم اس کو صادق و امین کہتے ہو۔ مکے میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا تھا، نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مکے میں ہر بزرگ آدمی اور وہاں کی بزرگ خواتین وہ سب کے سب ایسے کہتی تھی، جاؤ وہ ذرا صادق کو بلا کے لاؤ، امانت دار کو بلا کے لاؤ، یہ سامان اسے جا کر کے صادق و امین کو دے دو۔ یہ ایک بہت ہی عظیم نام تھا، خطاب تھا، لقب تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے دیا تھا، صادق و امین کا خطاب۔ اور وہ بڑے پیار سے آپ کو کہتے تھے کہ ہمارا صادق کہاں ہے، ہمارا امانتدار کہاں ہے۔ آپ وہ واقعہ دیکھیے، جب حجر اسود کے رکھنے کی بات آئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے اترنے سے پہلے کی بات ہے، وہی آنے سے پہلے۔ سیلاب جب آیا تھا مکے میں
تو اس سے کعبہ کی جو عمارت ہے وہ اس میں دراڑ آ گئے تھے، ضروری تھا کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ تو قریش نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم لوگ چندہ جمع کرتے ہیں، اور یہ شرط لگائی کہ کوئی شخص بھی حرام کی کمائی کا پیسہ اس میں کعبے کی عمارت کے بنانے میں نہیں لگائے گا۔ آپ دیکھیے قریش کیا احتیاط دیکھ لیجئے، وہ جان رہے تھے حرام چیز حرام ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور یہ گھر ہمارا نہیں، رب العالمین کا گھر ہے، یہ اس کی عبادت کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے، اس میں حرام کا 1 روپیہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو سب نے حلال کی کمائی وہاں پہ لگائی۔ اس واقعے سے بھی ہم لوگوں کو اور تمام کے تمام دنیا والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حلال کمائی کو تلاش کریں، اور نیکی کے راستوں میں بالخصوص حلال ہی خرچ کریں، اور اللہ تعالی حلال اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے، یہ ہم جان لیں اچھی طرح۔ انسان بھوکا رہے، پیاسا مر جائے، کہہ رہا ہوں بغیر علاج کے مر جائے، لیکن حرام کی کمائی سے وہ پیٹ نہیں بھرے، حرام کی کمائی سے علاج نہیں کرے۔ مجبوری کی بات الگ ہے، مجبوری کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کی جان جا رہی ہے، وہ کسی جنگل میں ہے، کسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی چیز کھانے کی نہیں، اسے وہاں پر ایک جانور مرا ہوا ملا، اس کا جو ہے گوشت پڑا ہوا تھا، اس نے ایک بوٹی اس میں سے نکالا اپنی جان بچانے کے لیے کہ ایک بوٹی کھا لیتا ہوں تاکہ میری بھوک مر جائے، میری جان بچ جائے، اتنی بس جان بچنے کے لیے، تاکہ اس کے بعد وہ علاقے میں جائے جہاں لوگ آباد ہیں، اور وہاں وہ جا کر کے حلال چیز کھائے۔ تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن جس طریقے سے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی جا رہی ہے اس آخر الزمان میں، یہ تو احادیث میں جو پیشین گوئی آئی ہے وہ چیز ہے جو آپ نے نبی اکرم علیہ السلام نے بتایا کہ قیامت سے پہلے وہ دن آئیں گے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ اس نے حرام کمایا کہ حلال۔ تو قریش نے بہرحال یہ اہتمام کیا کہ جب کعبے کی تعمیر دوبارہ کر رہے ہیں تو اس میں حلال پیسہ لگا، اسی لیے وہ حتیم کا جو علاقہ کھلا ہوا ہے نا کعبے کا، اسی لیے انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اس کو پورا کرنے کے پیسے نہیں تھے قریش کے پاس۔ تو آخر میں جب وقت آیا حجر اسود کو رکھنے کا، تو وہاں پر قریش کے جتنے قبائل تھے ان میں اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم رکھیں گے، ہم زیادہ مستحق ہیں، اور یہ برکت کا عظیم کام ہے، تو اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے، اور قریب تک ان کے درمیان تلواریں نکل جائیں۔ تو وہاں پر ایک بوڑھے آدمی نے کہا میری بات سنو، میں تم لوگوں کو اس کا حل بتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بوڑھے آدمی نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، آج ہم لوگ چلے جاتے ہیں واپس، اور کل صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے گا ہم اس کی بات مانیں گے، اور وہی ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کر لیں گے۔ تو کیا ہوا؟ جب رات آئی اور پھر تہجد کا وقت شروع ہو گیا، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی آدھی رات کا وقت ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنے بستروں سے اٹھ کر کے دوڑ کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ جا کر کے وہاں عبادت کریں گے، طواف کریں گے۔ ہر دروازے سے ایک ایک دو دو داخل ہو رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون پہلے آیا، ہم پہلے داخل ہو جائیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہیں۔ اس سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں عبادت کا اہتمام شروع جوانی سے کر رہے تھے،
آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے عبادت کرنی ہے، لیکن عبادت کا جو طریقہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق قریش میں چلا آ رہا تھا، آپ اس پہ عمل کر رہے تھے، جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ شرکیہ کوئی بھی عمل کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو بقایا دین ابراہیم میں سے یہ بات تھی کہ رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی تکبیر بیان کی جائے، اس کی تقدیس کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگا کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو کوئی نہیں، تو آپ نے اس وقت کے مطابق طواف کیا اور عبادت کی، مسجد میں آپ بیٹھے۔ قریش کے سردار لوگ داخل ہوئے، ان لوگوں نے دیکھا ایک بندہ یہاں پہلے سے موجود ہے، تو پوچھنے لگے کون ہے؟ تاریکی تو تھی، رات کا وقت ہے اور بھی آدھی رات کا۔ تو کہا کہ لوگوں نے دیکھا تو بتایا، تو کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ محمد ہیں، نہیں، ان لوگوں نے کہا ھذا الامین قد رضینا بہ، یہ تو ہمارے امانت دار والے ہیں، نام تک نہیں لیا، بتا رہا ہوں کسی نے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ ہمارے امانت دار ہیں، ہم ان کی امانت پہ راضی ہیں، ان کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کیا اور اس پہ عمل کیا گیا، سب جھگڑا ختم ہو گیا وہاں پر۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ قریش کو کہا جا رہا ہے کہ جس کی امانت اور صداقت کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو 40 سال سے، جب اس کو نبی اور پیغمبر بنا دیا گیا تو تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ تم کیوں انکار کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول چن لیا؟ تم کو دلائل دے دیے، تم کو معجزات دکھا دیے، تم پر اتنی عظیم کتاب اتار دی، اس کو پڑھو، اس کے معانی پہ غور کرو، اور چیلنج کیا، اس صورت میں بھی کیا سورہ یونس میں، کہ یہ جو قرآن مجید ہے تم کہتے ہو کہ اسے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، تم یہ کہتے ہو؟ یعنی تم کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ ایک انسان ہے تو ان کو قرآن مجید گڑھنے کی استطاعت، قدرت ہے؟ اگر ان کو ہے تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی اسی طریقے سے ایک قرآن مجید نہیں تو 10 صورتیں لے کے آ جاؤ، گڑھ لو اپنی طرف سے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، 10 نہیں لا سکتے، ایک چھوٹی صورت لا لو، ام یقولون افطرا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اس قرآن کی صورتیں جتنی ہیں ان میں سے اسی کی طرح ایک صورت تم لے کے آ جاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اللہ کے سوا جن سے چاہو مدد طلب کر لو۔ اور سورہ اسراء میں تو کہا تمام انسانوں اور جناتوں کو بلا لو، ایک بہت بڑی پارٹی کر لو، اور کہو ہمیں قرآن مجید کی طرح ایک چھوٹی سی صورت، انا اعطیناک الکوثر، سورہ عصر، سورہ اخلاص، ایسی چھوٹی صورت ہم کو بنانی ہے، لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دے کر کے بتا دیا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، وہ تو صرف میرے نبی اور رسول ہیں، میرا پیغام پہنچاتے ہیں، اور جو ان کے پیغام کو قبول کر لے گا میں اسی سے راضی ہوں گا، اور میں اسے دنیا کے عذاب سے بھی بچا لوں گا اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ نے پھر سورت کے اخیر میں بھی کیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کا پیغام آ چکا ہے، جس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کی تباہی وہ خود جھیلے گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ کیا کیجئے؟
جن تعلیمات کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی آپ ان کی پیروی کیجیے. کوئی کرتا ہے کرے، نہ کرتا ہے نہ کرے. ہم نے آپ کو لوگوں کا حساب لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. آپ ہمارا پیغام پہنچا دیجیے بس. اور اس کے بعد ٹکراؤ ہوگا، لوگ آپ کو پریشان کریں گے، تو آپ کیا کیجیے؟ آپ وصبر، آپ صبر کیجیے، برداشت کیجیے. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور اس کا فیصلہ آ جائے. وہ خیر الحاکمین، اور اس سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. یہ سورت کی مناسبت ہے جو آپ کو بتائی گئی. پہلے تو سورہ توبہ اور سورہ یونس کی مناسبت، اور اس کے بعد سورہ یونس ہی کی مناسبت، اس کے اول کی اور اس کے آخر کی. اس لیے کہ ہر سورت کی ابتدائی آیات میں اور اس کے اواخر کی آیات میں تناسب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام بہت عظیم الشان کلام ہے. اس کلام میں موزونیت ہے اور بہت ہی خوبصورتی ہے، بہت گہرا ربط پایا جاتا ہے. اس لیے یہ تو جو تناسب والی بات ہے، اس کو میں آپ کو وقتاً فوقتاً بحمدللہ بتاتا رہتا ہوں. تو اس کے بعد آتے ہیں اس سورت کے تعلق سے تھوڑی سی بات یہ جو آپ نے سنی وہ ہوئی، اور اگلی بات یہ کہ سورت کا نام یونس رکھا گیا. اس سورت کا یہی نام مشہور ہے، اور بعض لوگوں نے اور ذکر کیا ہے کہ اس سورت کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورت التی یذکر فیہا یونس، وہ سورت جس میں یونس علیہ السلام کا ذکر. اور یہ قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر ہے. ان میں یہ پہلی سورت ہے. قرآن مجید کی ترتیب، جو ترتیب یہ مصحف والی جو ترتیب ہے، ایک ہے ترتیب نزولی. اسے یاد رکھیے گا، قرآن مجید جس طرح نازل ہوا ہے اس کی ایک ترتیب ہے، اور وہ ایک فن ہے. ابھی میں اس کو چھیڑوں گا تو بات بہت لمبی جائے گی. میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. جیسے قرآن مجید میں شروع میں جب وحی اتری، پہلی وحی تو کون سی اتری؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ آیتیں نازل ہوئی. تو مصحف میں یعنی قرآن مجید کے نسخے میں جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو سورہ علق کہاں ملے گی؟ یہ آپ کو ملے گی آخری پارے میں، جبکہ یہ نازل ہوئی ہے پہلے پہلے. اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتیں اور آیتیں اتاری مکی زندگی کے اندر، مکی دور میں. تو وہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو بالعموم قرآن مجید کے آخری پارے میں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ وہاں پہ لکھوائیے، سوائے سورہ فاتحہ کے. اور سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تو وہاں دوبارہ نازل ہوئی. لہذا سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی، اور اسے قرآن کے بالکل شروع میں ابتدا میں لکھا گیا. اور بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو کہ یہ جو ترتیب مصحف کی ہے یہ وحی کے ذریعے سے ہے. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے اس صورت کو یہاں لکھائیے، پھر یہاں لکھوائیے، اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد. اور اسی طرح آیتیں بھی تو اسی ترتیب سے ہیں جو ترتیب جبریل علیہ السلام نے بتائی ہے. تو سورہ یونس یہ ان سورتوں میں سے ہے جن کی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں 100 کے قریب ہوتی ہیں، اور ان میں یہ پہلی سورت ہے. کون سی؟ مئین والی سورتوں میں. مئین، مئہ کہتے ہیں 100. 100 آیتوں پر مشتمل یا 100 کے قریب، 100 سے کچھ زیادہ، ان کو مئین کہا گیا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، آپ نے کہا اعطیت مکان التورات السبع، تورات کی جگہ مجھے 7 لمبی صورتیں دی گئی ہیں، جن کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ شروع ہوتی ہیں سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک، اور اس میں استثناء کس کا ہے؟ سورہ انفال کا ہے بس۔ اور اس کے بعد کہا وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِین، اور زبور کی جگہ مجھے مئین دی گئی ہیں، یعنی 100 آیتوں والی سورتیں۔ اور وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِی، اور انجیل کی جگہ مجھے مثانی دی گئی ہیں۔ تو یہ جو ترتیب آپ نے بتائی، اسی ترتیب سے قرآن مجید کی سورتیں لکھی گئی، اور آخر میں آپ نے بتایا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور مفصل کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی باقی تمام انبیاء علیہ السلام پر اور ان کی کتابوں پر۔ مفصل سے کیا مراد ہے؟ مفصل سے مراد ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کا جو پورا آخر کا حصہ ہے، یہ ہے مفصل، جن میں عام طور سے آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان میں زیادہ تر بیان قیامت کی ہولناکیوں کا ہے، جنت اور جہنم کا ہے، موت کی تیاری کا بیان ہے، مشرکین کے اعتراضات کے جوابات وہاں بھی دیے گئے ہیں مفصل میں بھی، لیکن مختصر دیے گئے ہیں۔ لیکن وہ صورتیں جو پہلے ان سے ہیں، جیسے سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، یونس اور ہود وغیرہ ہیں، ان میں بھی جوابات دیے گئے ہیں مشرکین کے اعتراضات کے، لیکن تفصیلی جوابات دیے گئے، بہت زیادہ دلائل ان کے رد میں نازل کیے گئے۔ تو ان صورتوں میں سے یعنی مئین میں سے سورہ یونس ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اس علاقے میں جسے نینوا کہا جاتا ہے۔ نینوا کہاں ہے؟ نینوا موصل میں ہے۔ پھر کہیں گے موصل کہاں ہے؟ موصل عراق میں ہے، عراق کا ایک شہر ہے بڑا، اس کا نام ہے موصل۔ تو اس کے پاس نینوا کی ایک بستی تھی، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ یونس علیہ السلام ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو دعوت دیتے رہے توحید کی، آخرت کی تیاری کی، اور قیامت کی تفاصیل ان کو آپ نے بتائی، جو جو اللہ کا حکم آتا رہا ان کو، لیکن وہ قوم شرک کرتی رہی اور نافرمانی کرتی رہی اللہ تعالیٰ کی۔ جب انہوں نے کافی زمانے دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، وہی اتاری تھی کہ جو اللہ کے پیغام کو نہیں قبول کرتا اور اس کے پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اس بات کو بار بار قوم کو بتا رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے سکتا ہے، اس لیے ایمان لاؤ اور قیامت کی تیاری کرو، دنیا کماؤ، تمہاری ضرورت جو ہے ضرورت بھر کی دنیا کماؤ، لیکن دنیا کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں پیدا کیا گیا آخرت کے لیے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا۔ تو انسان کو گھر دیا جائے، کہا ایک گھر تم کو ہم دے رہے ہیں اور 1 سال کے بعد نکال دیں گے یہاں سے، اور ایک گھر تم کو ہم دے رہے ہیں 1,00,000 سال کے لیے دے رہے ہیں۔ ارے لاکھ نہیں، کروڑ کے لیے، ارے کروڑ نہیں 10 کروڑ بلین کے لیے دے رہے ہیں، تو کون سا گھر آپ لیں گے؟ عقل مند انسان اگر ہے تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نہیں مجھے 1 سال والا تو بالکل نہیں چاہیے، مجھ کو تو بلینوں کروڑوں کا صحیح سال کا چاہیے۔ ارے پھر کہا جائے گا بلینوں کروڑ نہیں، خالدن مخلدن فیہا ابدا والا دے رہے ہیں آپ کو، ہمیشگی کا گھر، ابدی سرمدی زندگی کے عیش و آرام کا گھر آپ کو دے رہے ہیں۔ تو کیا چاہیے؟ سب کو چاہیے کہ اس گھر کی، اس آخرت کی، اس جنت کی تیاری کریں۔ یہ پیغام انہوں نے دیا اور ان کو دھمکی بھی بتا دی کہ دیکھو اللہ کا عذاب آتا ہے۔
اور بالکل صحیح، انہوں نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا، یعنی سب کچھ وحی کے مطابق بتا رہے تھے وہ۔ اسی بیچ میں ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا یونس علیہ السلام سے کہ بڑے دن سے آپ عذاب 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 کہتے رہتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے یہ کہانی آپ سنا رہے ہیں ہم کو، یہ نانی اماں والی کہانی ہمیں مت سنائیے گا، ہمیں آپ صحیح بات بتائیے کہ عذاب کب آئے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، عذاب میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، عذاب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے، اس کی مشیت پر ہے، وہ جس قوم کو جب چاہے گا عذاب دے گا اور جب چاہے گا ان کو ہدایت دے گا اور نجات دے گا۔ تو تمہیں عذاب چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں عذاب چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا وقت دے دیا، اور وہ تو جان ہی رہے تھے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنی رسالت پر نبی کو اگر یقین نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ تو انہوں نے جب یہ وقت بتا دیا اور یہ جان کر اندازہ بھی کر لیا کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول کی زبان اور وعدے کی حفاظت کرے گا، وہ مجھے اس قوم کے نزدیک جھوٹا نہیں ثابت کرے گا، اسے کہتے وہ میری زبان کی لاج رکھے گا۔ اس یقین کے ساتھ یونس علیہ السلام نینوا کی بستی سے چلے گئے، نکل گئے۔ ان کو یقین تھا کہ عذاب آئے گا، میں نے کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، میرا کام ختم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں کا کام ہے عذاب آئے اور عذاب کو یہ لوگ جھیلتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ جس قسم کا عذاب چاہے گا وہ دے گا، وہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ میں کون سا عذاب کس عذاب کا میں وعدہ کر کے آؤں، میں نے وہ وعدہ نہیں کیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام اس گمان کے مطابق جو ان کے یہاں یقین والا تھا وہ نکل گئے۔ جب نکل گئے وہ، تو پھر کشتی کا واقعہ، پھر وہ کشتی پر سوار ہوئے اور کیسے پھر وہ کشتی کے اندر جو ہے طوفان آنے لگا، آندھیاں چلنے لگیں، اور لوگوں نے پھر یونس علیہ السلام کو قرآن دازی کے بعد ڈال دیے سمندر کے اندر۔ وہ کہنے لگے وزن زیادہ ہے، اور ان لوگوں کا رواج تھا کہ اگر ایک آدمی کو ہم لوگ سمندر میں ڈال دیں گے تو کشتی کا وزن ہلکا ہو جائے گا، تو طوفان رک جائے گا۔ یونس علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے ڈال دو، اور ایک اور ان لوگوں کا رواج تھا، وہ یہ چل رہا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، کوئی غلام بھاگا ہوا ہے، تبھی یہ اس طرح کے طوفان آتے ہیں سمندر میں۔ تو ان لوگوں نے جب یہ بات کہی تو یونس علیہ السلام نے کہا وہ تو میں ہی شخص ہوں، اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں رب کی اجازت اور وحی کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلا آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ڈال دیجئے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے ظاہر کے اچھے انسان، نیک صالح لگ رہے ہیں، آپ کو ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کشتی والوں کو بڑا تعجب ہوا، وہ بار بار کہتے رہے مجھے ڈال دو، میں کہہ رہا ہوں تم سے۔ اسی لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ کسی نبی کے چہرے پہ لکھا نہیں رہتا کہ وہ پیغمبر ہے، نبی کو اس کے چہرے مہرے سے، اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کی سچائی اور امانت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو اس موقع پر کیا ہوا؟ مدینہ میں ایک آواز بلند ہوئی، جس سے دیکھو کہہ رہا تھا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء النبی صلی اللہ، مدینہ میں خوشی کا ایک پورا ماحول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں، مدینہ آئے۔ تو لوگوں کی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی آپ کا دیدار کرنے کے لیے، کہ دیکھیں پیغمبر ہوتے کیسے ہیں، پیغمبروں کے چہرے کیسے ہوتے، ان کی باتیں کیسے ہوتی۔
تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وہاں دیکھنے کے لیے آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا مجھے یقین ہو گیا لیس ھذا بوجہ کذاب، کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. ایسا تابناک روشن چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نیکی اور صالحیت، تقوی اور دینداری آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. اور حدیث میں بھی نبی کرم علیہ السلام فرمایا ہے اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ نظر پڑے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. ان کے چہروں کو دیکھ کر انسان آخرت کو یاد کرتا ہے، رب العالمین کو، اس کے احکام کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف رجوع لاتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو یونس علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ تو بڑے شریف انسان ہیں، اس کے بعد ایسا قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی کی گئی، اس میں بھی جتنی مرتبہ قرآن نکالا جا رہا ہے یونس علیہ السلام کا نام نکل رہا ہے. بالآخر کشتی والوں نے پھر سوچا کہ ہمیں تو اب یہ کرنا ہی پڑے گا، اور انہوں نے کشتی میں ان کو کشتی ستار کر کے پانی میں ڈال دیا. طوفان رک گیا، اور اللہ نے حکم دیا ہوا تھا وہاں پر ایک مچھلی کو کہ وہ جو ہے بالکل تیار تھی وہاں پانی میں، پانی کی سطح کے قریب ہی تھی کہ جیسے یونس علیہ السلام کو اس میں سمندر میں ڈالا جائے وہ پانی میں ڈوب کر غرق نہ ہو جائیں. کشتی نے منہ کھولا اور وہ کشتی کے پیٹ میں چلے گئے. کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ! اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. بس امتحان ہے کہ ہم اس کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں. یاد رکھیے اس قاعدے کو، رب کے احکام کی پاسداری کریں گے، حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار آیتیں حدیثیں بھری ہوئی ہیں. یوسف علیہ السلام قصہ آگے آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں آپ کو بتاتا ہوں اس کے واقعات کیسے ہوئے. تو بہرحال تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اور وہاں کیا ہوا؟ نینوا میں جہاں وہ عذاب کے بارے میں دھمکی دے کے آئے تھے، جب تیسرا دن آیا تو وہاں بادل گرجنے لگے، بے تحاشا بادل گرجنے لگے، بڑی آواز. لوگ پریشان ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یونس سچے پیغمبر تھے، اور سب وہاں رونے گڑ گڑانے لگے. لوگ اپنے شہروں سے نکل کر کے، اپنی بستیوں گھروں سے نکل کر کے شہر کے باہر چلے گئے، کھلے میدان میں رو کر گڑ گڑا کر رب سے معافی مانگنے لگے. انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے کہتے رہے پروردگار اس عذاب کو تو ہم سے ٹال دے، ہم تیری وفاداری کریں گے، ہم تیرے نبی کی اطاعت کریں گے، یونس کو بھیج دے ہمارے پاس، یونس کہاں ہے؟ اور لوگ یونس علیہ السلام کو پھر تلاش کرنے لگے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوا. وہاں جو معاملہ ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہوا کہ وہ تو سمندر میں چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، اور یہاں قوم سمجھ رہے کہ یونس علیہ السلام کہیں آس پاس کے گاؤں میں یا پہاڑ میں کہیں ہوں گے. لوگوں نے بہت تلاش کیا، یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے نہ نظر آئے وہاں پہ. پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ صورتوں میں آئے گا تو وہاں بتاتا ہوں. تو جب اس قوم نے توبہ کی اور توحید پر یہ قوم ایمان لے آئی، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے عذاب کو اس سے ٹال دیا، ان کو عذاب نہیں دیا. تو رب العالمین نے کہا کہ جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا، اے دنیا والوں تمہارے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر تم پر میں نے عذاب بھیجا ہے اور وہ نازل نہیں ہوا ابھی، تم کو عذاب کے آثار دکھ گئے تو تم فوراً توبہ کر لو.
فوراً میری غلامی کا کلمہ پڑھ لو، مجھ سے معافیاں مانگ لو، استغفار کرو، میرے انبیاء کی علیہ السلام کی پیروی کا کلمہ پڑھو، میں تم سے عذاب کو ٹال دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس بات کا ذکر کیا اور بیان کیا، اور اسی لیے اس سورت کا نام یونس علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا، تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام ملے کہ آیا ہوا عذاب بھی اللہ تعالی واپس لوٹا دے۔ عذاب میں داخل ہونے کے بعد، عذاب کو آنکھ سے دیکھنے کے بعد نہیں، آثار کو دیکھنے کے بعد۔ جیسے ایک انسان بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے 2 سال 4 سال، کتنے بھی 2 4 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور 10 20 سال بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری موت کے آثار کی بیماری ہے۔ سکرات تو نہیں شروع ہوئی نا، اس نے فرشتوں کو تو نہیں دیکھ لیا نا، موت کے آثار کو دیکھ کے بتایا گیا وہ توبہ کر لے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ مگر یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، توبہ میں جو شرائط ہیں ان کو ہم یاد رکھیں ہمیشہ، ان کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا سورہ تحریم کے اندر کہ توبہ کی شرائط کیا ہے۔ تو توبہ کی شرائط کے مطابق کوئی بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے میں اس کی جان نہ چلی جائے، یعنی حلق میں جان پھنسنے لگتی ہے۔ کب؟ جب سکرات شروع ہوتی ہے تو بہت دیر حلق میں جان رہتی ہے، اس موقع پہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور سکرات کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے بندہ پورے یقین کے ساتھ، اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ اور اسی طریقے سے ایک دن آئے گا، اور وہ یقیناً آئے گا، جب کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ رات بڑی لمبی ہوگی، لوگ انتظار کرتے رہیں گے سورج نکلے نکلے نکلے، تہجد پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، بار بار اٹھیں گے پڑھیں گے، بار بار اٹھیں گے پڑھیں گے، انتظار کریں گے کہ فجر کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو۔ لمبی رات ہوگی یہاں تک کہ سورج نکل جائے گا اور دیکھیں گے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو گیا۔ اس دن کے بعد کسی کی توبہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ تو یہ شرائط میں سے ان 2 باتوں کو ہم یاد رکھیں بنیادی طور پر۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور ان کو ایک وقت مقرر تک اللہ نے مہلت دے دی کہ تم میری شریعت پہ عمل کرو اور میرے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو۔ تو آج تو میں نے تمہیں نجات دی ہے، آخرت میں بھی تمہیں میں نجات دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا، یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا۔ آئیے اب اس سورت کی طرف آتے ہیں۔ تو اس سورت کا بنیادی اور جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ تعالی کی توحید الوہیت کے اعتقاد کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا، اور اسی طریقے سے نبوت وحی کا سلسلہ کیوں ضروری ہے اس کو بیان کرنا، قرآن کی صداقت کو بیان کرنا، اور قیامت کے آنے کو، اور کیوں قیامت کا آنا ضروری ہے اس کے دلائل کیا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے دشمن اور پیغمبروں کے جو دشمن تھے ان کو تباہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ تھا، اس کو اس سورت نے بیان کیا۔ اور سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کی تردید کرنے کے بعد اور توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالخصوص نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ ایک بات میرے ذہن میں آج آئی اور بیچ میں کئی مرتبہ آئی تو لیکن میں جو ہے بیان نہیں کر سکا، تو اسے آپ کو آج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ بات بہت ضروری ہے، اس پر آپ لوگ توجہ دیجیے۔ کوئی بات نہیں، اگر درس لمبا ہوگا نا
میں درس انشاءاللہ وہ ختم کر دوں گا جلدی. آپ لوگ شاید پریشان ہوتے ہیں نا کہ درس بہت لمبا ہو رہا ہے. دیکھیے میں نے یہ بھی بتایا اگر آپ کو درس بہت مختصر چاہیے نا تو 5 منٹ والے درس بھی میں دیتا ہوں، 5 منٹ والے خطبے جمعہ بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ، 5 سے 7 منٹ. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں صرف اتنا بیان کیا جائے گا، اے ایمان والو اللہ کی توحید کے مطابق زندگی گزارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، قیامت کی تیاری کرو، موت قریب ہے، اور جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کا حساب قبر میں شروع ہو گیا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ایک ایک ذرے کا حساب تم سے لیا جائے گا. اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد کہہ دیتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتنے ہوئے یہ 3 منٹ نہیں 2 منٹ کا خطبہ ہے. تو اگر آپ چاہیں گے تو کسی بھی صورت کا خلاصہ میں آپ کو اس طرح 5 منٹ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن جو معانی اور جو باریکیاں اللہ کے کلام کے اندر رب نے بیان کی ہے نا، ہم ان کو پھر نہیں جان پائیں گے. تو خیر انہی باریکیوں میں سے ایک بات جو آپ کو بتانی ہے آج، اسے یاد رکھیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بہت سے دشمنان اسلام اور قرآن مجید کے دشمن اور قرآن کا مذاق اڑانے والے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. ان کے بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں قرآن مجید پر. انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض کا یہ کہ بھائی جب قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے ہیں تو صرف چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور چند قوموں کا تذکرہ اس میں آتا ہے. ان کے علاوہ بھی تو اقوام ہیں، رہیں گزر گئیں، اور ان کے علاوہ بھی تو انبیاء ہیں. تو قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کا نام کیوں ذکر کیا گیا؟ 25 بس. دنیا کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم لوگوں کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. اور جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی اس وقت سے کسی کو نہیں اندازہ ہے کہ کتنے لاکھ سال گزر چکے. سائنس دانوں کے جو دعوے ہیں وہ تو کروڑ تک جاتے ہیں، کروڑ سال تک، کہ دنیا اتنے پہلے اللہ نے پیدا کی تب سے چل رہی ہے. تو وہ ملحد ہوتے ہیں سائنسداں، وہ کہتے ہیں دنیا پیدا ہوئی، یہ نہیں کہتے رب نے پیدا کی. تو کیا کوئی چیز اپنے سے پیدا ہو جائے گی کیا؟ جب تم نے مان لیا کہ یہ چیز نہیں تھی، اس کا وجود نہیں تھا، اسے وجود ملا، اب وہ پیدا کی گئی. تو پیدا کی گئی مطلب اسے پیدا کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ایئر بڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو میں نے یہ پکڑا ہوا ہے نا، دیکھیے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اس کو پکڑنے والا موجود ہے، اور اس کو میں یہاں سے دیکھیے چھوڑ کے گراتا ہوں. یہ دیکھیے اس کو میں نے گرایا، یہ نیچے گرا. کیا پتا چلا؟ اسے ایک نے پکڑ کے گرایا تو اس کو اٹھایا بھی کسی نے ہے اور اس کو کسی نے گرا بھی دیا. تو مخلوق جب مان لی دنیا والوں نے، سائنسدانوں نے، تو خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ عقل کی کمی اور تمرد اور سرکشی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں دنیا کروڑوں سال سے ہے. تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب دنیا ہمیں نہیں پتا کتنے سال سے، اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، وہ جانتا ہے. جتنے سالوں سے اتنی قومیں دنیا میں آئیں، اور 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے کہ آپ لوگ یہ لوگ کہتے ہیں، دشمنان اسلام کہتے ہیں آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اتنے انبیاء اللہ نے بھیجے اور 315 رسول بھیجے. تو ان کے نام تو نہیں پتہ، نہ ان کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے، نہ حدیثوں میں بیان کیے گئے. صرف لے کر کے 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور احادیث میں کچھ اور بھی ان سے زیادہ بھی ہو جائے گا. کہتے ہیں باقی قوموں کی تاریخ، ان کے واقعات
یہ سب کیوں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں نہیں بتائے؟ جب آپ قرآن پڑھیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ اور قوم ابراہیم، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے پہلے پھر فرعون، اور پھر اصحاب الرس، یمن میں جو قوم تھی ان کا بیان، اور کہیں پر قوم یاسین، سورہ یاسین میں جن کا ذکر کیا گیا، اور کہیں اصحاب الاخدود کا واقعہ. تو کہتے ہیں تو قرآن مجید میں چند ہی انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے، انہیں کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے. آپ جس سورت کو پڑھ کے دیکھیے، آپ شروع کیجئے سورہ انعام سے، پھر سورہ آراف میں تفصیل آتی ہے، وہاں آپ آئیے، اور آراف کے بعد آپ جائیے جو ہے سورہ توبہ میں آئیے، وہاں آپ کو کچھ تذکرہ ملے گا. اس کے بعد آپ کو یونس میں ملے گا، ہود میں ملے گا، پھر سورہ ابراہیم کے اندر ملے گا، پھر سورہ شعراء بڑا لمبا تفصیلی تذکرہ انبیاء علیہ السلام کا آیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات سورہ قصص کے اندر، اور پھر نمل کے اندر، اور پھر سورہ دخان میں، اور پھر جاسیہ کے اندر. کہتے ہیں یہ صرف یہ 5 6 7 8 قوموں کا تذکرہ ہی قرآن مجید میں کیوں بار بار بیان کیا گیا؟ یہ اعتراض ہے دشمنان کا. ہلکا سا جواب بتاتا ہوں اس کو. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفصیل جو نہیں بیان کی ہے ہر قوم کی، ہر قوم کی، اور ان کے نام بھی سب کے نہیں بیان کیے ہیں قوموں کے. یہ بنیادی طور پر اس لیے تاکہ وہ ہمارے اوپر رحم کرے. یہ اللہ کی رحمت اور کرم ہے کہ اس نے سب کا بیان نہیں کیا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر جتنی اقوام دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں سب کی باتیں بیان کرتا، سب کا کردار، سب کے اخلاق، سب کے اعمال، سب کے جرائم، سب کا عذاب. تو قرآن مجید وہ ایک جلد میں جو کتاب ہے وہ ایک جلد میں نہیں ہوتی، پھر وہ اس کے لیے کئی ہزار جلدیں چاہیے. تو زیادہ ہزار جلدوں والے حافظ کہاں سے لائے جاتے؟ پھر ان کی جو تفسیر لکھی جاتی ہے ہزاروں جلد والی، وہ کتنے میں لکھی جاتی؟ ان کے لیے تو پھر کئی لاکھ جلد کے میں تفسیر چاہیے کہ ان کی تفصیل بالتفسیر بیان کی جائے. اچھا، جب وہ اتنی لمبی تفسیریں لکھی جاتی، اور ہماری زندگیاں کتنی مختصر ہیں، 60 سے 70 کے بیچ میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی عمر جو ہے 60 سے 70 کے بیچ میں. آمار امتی بین 60 و 70. تو کب علماء پڑھتے وہ ہزاروں جلدوں والی کتاب کو، اور کب اس کو سمجھتے، اور کب اس کی تفسیر لکھتے، اور کب درس دیتے، اور کب حافظ ان کو یاد کر کے تیار کرتے امت میں، اور ان کی کب تلاوت کرتے نماز میں، قیام، تہجد اور تراویح کے اندر یا فجر میں. ابھی تراویح میں جو حال کیا ہے مسلمانوں نے اپنی عبادتوں کا، زیادہ تر بیشتر کا جو حال ہے وہ بتا رہا ہوں. اللہ والے بھی اور شغف رکھنے والے بھی ہر زمانے میں تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ. رات رات 5 5 4 4 گھنٹے قیام تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے آج بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن زیادہ تر کیا حال ہے؟ یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون، یعلمون تعمین. تو یہ یعلمون تعلمون کی جو قرات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ایک رات میں کہتے ہیں شبینہ ختم کیا، 3 دن میں کر لیا، وہ 1 ہفتے کی تراویح پڑھ لی. تو اگر وہ 1000 جلد والا قرآن ہوتا تو 1 مہینے کی تراویح میں پورا کر پاتے کیا؟ ان کو نہیں کر سکتے تھے نا. اسی لیے کہا ہمارے اوپر رحم کرنے کے لیے اللہ نے یہ مختصر اور چھوٹی سی کتاب اتاری ہے قرآن مجید. اور زیادہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر
اور زیادہ قوموں کا ذکر ہوتا تو انسانی جو حافظہ ہے وہ بہت محدود ہے، بہت محدود ہے۔ تو اتنی چھوٹی سی جو ہمارے دماغ میں میموری ہے ایک دم چھوٹی والی، اس میں آپ ایک سمندر کے اندر جتنے قطرات پانی کے ہیں، کیا اتنی میموری آپ اس میں سیو کر سکتے تھے؟ کیا نہیں کر سکتے تھے نا۔ ابھی جو 30 پارے کا قرآن ہے، اس کے درس کو سننے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، بتا رہا ہوں آپ سے۔ قرآن کی تلاوت کو سیکھنا ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب پر فرض عین ہے۔ لیکن مجھے کوئی بتا دے امت میں کہ امت کے اندر قرآن مجید کو سیکھنے کا، تلاوت کو، تجوید کو سیکھنے کا کوئی عمل جاری ہے؟ کہاں ہے ہماری امت؟ کہاں ہے؟ یہ فریضہ ہے جس میں ہماری پوری امت کو کوتاہی کرنی، بتا رہا ہوں آپ سے۔ اس پر سب کو مل کے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور جگہ جگہ مسجد مسجد میں قرآن مجید کو سکھانے کے حلقات قائم کرنے چاہیے۔ بچوں کے حلقات الگ، جوانوں کے الگ، بوڑھوں کے الگ، خواتین کے الگ۔ یہ فرائض ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو 30 پارے کا قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں لوگوں کے پاس، اور تلاوت سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ بتا رہا ہوں، کل میں نے درس کیا تھا قرآن کے سکھانے کا، تلاوت سکھانے کا۔ اتنی کم تعداد اس کے اندر شریک ہوئی کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کو کہ کتنے لوگ تھے اس میں۔ اور بلکہ وہاں پر یہ سوال آیا بھی کہ لوگوں کو اطلاع کی گئی، ان کے لیے موقع فراہم کیا گیا ہے، اس کے باوجود لوگ چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ پتہ چلا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، وقت نہیں ہے۔ دنیا کمانے کا وقت ہے، بینک جانے کا وقت ہے، پیسے گننے کا وقت ہے، شاندار کھانے پکانے کا، بہترین افطار کی پارٹیاں سجانے کا وقت ہے۔ کہا جاتا ہے افطار پارٹی ہے، سجانے کا وقت ہے۔ بریانی قورمے کا وقت ہے، پکانے کا بھی، اور پھر شاندار طریقے پہ دسترخوان سجا کر بیٹھ کر کے جمانے کا بھی وقت ہے۔ اللہ کے کلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کا کلام سیکھنے کا وقت نہیں لوگوں کے پاس، کہہ رہے نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مرنے کا وقت ہے۔ جب ملک الموت آئے گا جس دن نا، یا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کہہ دینا میرے پاس مرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک صاحب کہتے تھے میرے پاس اس سر میں جو کھجلی ہوتی نا اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا موت کا وقت ہے، موت کے لیے بھی وقت نکال لینا کبھی۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ حکمتیں ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کروڑوں بلینوں علوم اور خزانوں کا خزانہ ہے۔ بلینوں کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو جو آپ کو بلینوں کتاب میں ملے گا وہ اس ایک کتاب میں اللہ نے جمع کیا ہے۔ لیکن ہماری محرومی ہے کہ ہم قرآن مجید کے درس کو، اس کے پروگرام کو، اس کے سیکھنے کو اپنے لیے نہ ضروری سمجھ رہے ہیں، نہ وقت نکال رہے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ ناشکری کا مقام ہے۔ تو آج اتنی بات آپ یاد رکھیے جو باتیں بیان کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیادہ انبیاء علیہ السلام کا اور زیادہ قوموں کا ذکر نہیں کیا، ہمارے حال پہ رحم کرنے کے لیے، اور تاکہ واقعات اور ان میں جو عبرتیں بیان کی گئی ہیں ان میں معاملہ ایک دوسرے میں متداخل نہ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کا واقعہ وہاں، یہاں کا جواب وہاں جوڑ دیا گیا، یعنی لوگوں کے سمجھنے میں، قرآن میں نہیں۔ لوگ جب اس کو یاد کریں گے، واقعات کو سٹ کر کے بیان کریں گے، تو زیادہ اگر واقعات آپ کو بتا دیے جائیں گے، پہلی بات تو وہ کتاب پھر کتاب ہدایت نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ تاریخ ہو جائے گی، وہ تاریخ کی کتاب،
ایک بادشاہ آیا، ایک قوم آئی، پھر یہ دفن ہو گئے، پھر وہ مر گئے، پھر ان کا جنازہ ہو گیا. یہ ایک تاریخ بیان ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن درس اور عبرت کا پیغام ہے. اسے ہمیں یاد رکھنا ہے. تو یہ بات اس تعلق سے آپ کو بتائی گئی. اور ایک بات اور اسے یہاں پر ہمیں یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے یہ جن اقوام کی مثالیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے فلاں قوم کو بھیجا، ہم نے ان کی طرف کتابیں نازل کی، ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجا، اور پیغمبر بھیجنے کے بعد جب انہوں نے اس دعوت کو نہیں قبول کیا ہم نے ان کو تباہ کر دیا. یہ جن اقوام کی مثالیں بیان کی ہیں کہا یہ بطور مثال ہے. اسی طریقے سے ان قوموں نے بھی کیا جن کا تذکرہ ہم نے نام لے کر یہاں نہیں کیا. ان اقوام کی طرف بھی ہم نے انبیاء بھیجے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کہا کوئی بھی امت نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں ڈرانے والے آئے. اور لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول کہا ہر امت کے لیے رسول ہے. اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے لیے ہادی اور رہبر اللہ نے کہا بھیجے. تو ان سب نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کیا جو قوم نوح نے کیا. اور قوموں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ کیا جو قوم عاد نے کیا، قوم سمود نے کیا، قوم فرعون نے کیا. آپ ان مثالوں کے ذریعے سے باقی اقوام کے جرائم کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو کہے کہ ہمیں یہ سیکھ لینا ہے کہ جو اقوام انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کریں گی، جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں گی اور جو اس کی شریعت کی پابندی کریں گی، ہم انہیں دنیا میں بھی عزت اور شرف دیں گے اور آخرت میں انہیں اپنی رحمت اور اپنی جنت دیں گے. یہی پورے قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب بشارت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، اس میں نجات ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کی اور آسائش کی باتیں بیان کی گئی ہیں. اور انسان کو کیا چاہیے؟ عیش و عشرت چاہیے، نعمتیں چاہیے. مشقت تو انسان چاہتا ہی نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے. اللہ نے بتایا دنیا میں یہ نہیں ملے گا. دنیا میں نے پیدا کی ہے تاکہ دنیا کی مشقتیں جھیل لو تو آخرت میں عیش کرو. آج یہاں تک اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.